الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سابقہ سیشنز میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تدبر کیسے ہوتا ہے، وہ تدبر کا کیا پروسیس ہے، کیا سٹیپس ہیں۔ تھیوری ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل پہ آئیں اور ان سٹیپس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تطبیق کیسے دینی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل پہ آئیں، میں آپ کے سامنے سلف صالحین کا تدبر کے حوالے سے کچھ آثار اور روایات رکھنا چاہوں گا کہ سلف صالحین خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیسے تدبر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر کیسے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اخواتها یعنی جو سورہ ہود اور ان جیسی ان کی بہنیں، ان جیسی صورتیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ واقعہ، سورہ قیامہ، سورہ مرسلات، سورہ تکویر، اور اسی طرح اذا السماء انشقت، اور اسی طرح سورہ انفطار۔ تو یہ جو صورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے اور سابقہ قوموں کے بارے میں جو عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان پڑھتا ہے اور زیادہ غور و فکر کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بوڑھا کر دیا ان جیسی صورتوں نے مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، اور مطلب واقعی جب انسان آخرت کے بارے میں ٹینشن لینے لگے اور ان جیسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچے تو پھر وقت سے پہلے جو ہے وہ بڑھاپا انسان کو آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وقام علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ بقولہ تعالی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کے ساتھ قیام اللیل کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو اگر عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بس تو غالب ہے، عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ یرددها حتی اصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے گئے، بار بار پڑھتے گئے، حتیٰ کہ صبح آپ نے جو ہے وہ کر لی۔ یرکعوا بها ویسجدوا بها، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع کیا کرتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، اور اس روایت کو جو ہے وہ امام حاکم بھی مستدرک میں لائے ہیں، اور امام عراقی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھ پر قرآن پڑھیں، تو فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ میں آپ پر پڑھوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ تو فرمایا جی ہاں پڑھیں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو بس اس وقت کیا حال ہوگا کہ جس وقت ہم آپ کو، اے اللہ کے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لے آئیں گے اس امت کے لیے بطور گواہ، اور وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی وہ حال کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس امت پر، ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے، یعنی آپ کو بطور گواہ لائیں گے، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور واقعی وہ معاملہ اس وقت بڑا ہی سخت ہوگا، ایک بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہوگی، ایک بڑی بھاری ڈیوٹی ہوگی گواہی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے اس منظر کو سوچ کے، اس کے بارے میں غور و فکر کر کے جو ہے وہ رو پڑے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں اور سخت مقام کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں استماع یعنی تلاوت کو سنتے وقت بھی غور و فکر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی تلاوت کو بار بار، قرآن کی آیت کو بار بار پڑھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا اور عموماً جو مومن ہیں ان کا حال تلاوت قرآن اور قرآن کو سنتے وقت ذکر فرمایا کہ مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ عموماً جب مومن قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے
اور اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو جب اللہ کا ذکر، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی مومن کا تدبر کیسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اور جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تدبر جو ہے وہ قوت ایمانی، قوت عملی اور قوت علمی، یہ تینوں چیزوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تدبر کیا ہی ان تینوں قوتوں کو بڑھانے کے لیے جاتا ہے، لہٰذا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کے دل میں توکل بھی بڑھ جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ یعنی جب مومنوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب آیات پڑھی جاتی ان پر تو وہ اپنے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے اور وہ رونے لگتے اور وہ خشوع میں بھی بڑھ جاتے۔ تو لہٰذا خشوع میں بڑھنا، اللہ کے خوف میں اضافہ ہونا، اور یخرون للاذقان یعنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنا، یعنی فوراً عمل کرنا، فوراً لاہ عمل میں لانا، اور سجدہ بھی کرنا، فوراً اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اگر سجدے والی آیت نہیں ہے تو دل و جہاں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ تو سجدہ معنوی بھی مطلوب ہے اور سجدہ حسی یعنی فزیکل بھی سجدہ آپ نے کرنا ہے اگر سجدہ تلاوت ہے، اور معنوی طور پر تو ہر قرآن کی آیت پہ آپ میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری حالتیں جو ہیں وہ تدبر قرآن کے وقت ان صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مومنوں کی عموماً ہوا کرتی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور تدبر کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، احسن الحدیثی، ایسی کتاب، متشابہن جو ملتی جلتی آپس میں پرفیکٹلی، یعنی اس کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پر تدبر کرتے وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑتی ہیں، نرم پڑ جاتی ہیں۔ وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب وہ عذاب کی اور اللہ کے غضب کی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا غضب ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا عذاب ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کپ کپا اٹھتے ہیں۔ اور پھر جہاں اللہ کی رحمت، اللہ کے ثواب، اللہ کی جنت، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں ان کے دل اور جلدیں، کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ کے ذکر کے آگے سبمٹ کر جاتی ہیں، نرم پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ عموماً جو ہے وہ مومن کا حال اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن کے وقت ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یعنی جب مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر پڑھتا ہے یا قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو پہلی بات وجلت قلوبہم، ان کے دل کپ کپا اٹھتے ہیں۔ یہ چیک لسٹ ہے، یہ ضرور اپنے سامنے رکھیں اور چیک کریں کہ یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہوتی ہے نہیں۔ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ ایمان بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگے، یا اللہ کی عبادت میں دل لگے، یا اللہ کی عبادت آپ کرنا چاہیں، اللہ کی عبادات میں آپ بڑھنے لگیں، عبادات زیادہ کرنے لگیں، اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرنے لگیں، قرآن پہلے سے زیادہ پڑھنے لگیں، نماز پہلے سے زیادہ پڑھنے لگیں۔ اسی طرح افعال القلوب میں، خوف میں بڑھ جائیں، توکل میں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو آپ کو بتلاتی ہیں کہ آپ کا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح توکل وعلی ربہم یتوکلون،
اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جھکاؤ، سبمیشن، معنوی اور حسی دونوں بڑھ جاتے ہیں، یعنی آپ فوراً سنتے ہی سمعنا و اطعنا، یہ سبمیشن، یہ جھکاؤ، یہ سجدہ، یہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح وَيَبْكُونَ، اور رونا بھی آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری آثار ہیں۔ تدبر کے اندرونی باطنی آثار کیا ہیں؟ دل میں خوف، ایمانی قوت کا اضافہ ہوتا ہے، اور جو ظاہری، جو اپیرنٹلی انسان کے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ دوسرا، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، یعنی ان کو خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف کے ظاہری آثار ہیں۔ اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، خالے نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی ان کو وہ محبت کی طرف موو کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت میں، یعنی ان کا دل اوور فلو کرنے لگتا ہے اللہ کی محبت سے، اور نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری علامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کی جو قرآن پر تدبر کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو تدبر ہوا کرتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی وہ ہوتا ہے رجلا بکاء، رونے والے آدمی تھے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ہونا یعنی رونا جو ہے وہ کوئی آدمی ہونے کے رجولہ کے جو ہے وہ منافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر رجلاً بکاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے۔ تو اصل آدمی، اصل مردانگی، اصل مرد ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے روئیں، اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ کے روئیں۔ تو ابو بکر جو ہے وہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے جب وہ قرآن کو پڑھتے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو رونا اور کپ کپی اور جلدوں کا کانپ اٹھنا، رونگٹے کھڑے ہونا اور سجدے میں گر جانا، فوراً عمل کرنا، یہ ظاہری آثار ہیں تدبر کے۔ باطنی آثار جیسے کہ ہم ذکر کر چکے، خشوع ہے اور ایمانی قوت میں اضافہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ سمعت عمر یقرأ فی صلاۃ الصبح سورۃ یوسف، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فسمعت نشیجہ، تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور زور سے رونے کی آواز سنی، اور میں صف کے آخری یعنی آخری صف میں جو ہے وہ میں تھا، جماعت میں آخری صف میں تھا، اور مجھے وہ آواز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آیت پر وہ پڑھ کے، اس آیت کو پڑھ کے غور و فکر کر کے وہ رو رہے تھے، اور وہ کیا آیت تھی؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ بے شک میں اپنی بے قراری اور اپنا غم، اپنی پریشانی صرف اللہ ہی کی طرف رکھتا ہوں، اللہ ہی سے میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اپنی شکایات، اپنے شکوے، اپنے غم، اپنی پریشانی، یعنی آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو کس طریقے سے پرسنلائز کیا ہوگا، پرسنلائز کیا، اپنے اوپر اپلائی کیا۔ حالانکہ یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یعقوب علیہ السلام کا حال بتلا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہ جب ان کا جو دوسرا بیٹا بھی وہاں پہ رہ گیا تھا مصر میں، یعنی پہلے تو یوسف علیہ السلام کے مفقود ہونے کا ان کو جو ہے وہ غم تھا، پھر جو یوسف علیہ السلام سے دوسرے جو ان کے چہیتے تھے بنیامین، ان کے مفقود ہونے کا جو ہے وہ ان کو خوف، ان کو غم ہوا، تو پھر یہ آیت پڑھنے لگے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے کیا کروں، میرا تو صبر جمیل ہے اور میں تو صرف اللہ ہی کے آگے، یعنی میں اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے آگے ہی رکھتا ہوں، میری بے قراریاں، میری ٹینشن، میری مصیبتیں میں صرف اللہ کو سناتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں اس وقت خلیفۃ المؤمنین تھے، امام تھے، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنی ٹینشنز ہوں گی، کتنی بڑی بھاری رسپانسبلٹی، اور
کس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میسج کو پرسنلائز کر رہے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. یعنی واقعی انسان اگر یہ بار بار غور و فکر سے کرے تو اس کو رونا نہ آئے اس آیت کو پڑھ کے. کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں پریشانی اور ٹینشن نہ ہو؟ تو اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر اپلائی، اپنے اوپر فٹ کرنے سے جو قوت ایمانی اور توکل اور خشوع اور خضوع اور تدبر کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ شیخین کی شرط پر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے، لیکن شیخین نے جو ہے وہ اس حدیث کو لائے نہیں اپنی کتب میں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. فبکت امرأتہ، تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ رو پڑے اور ان کی زوجہ بھی رو پڑی. سبحان اللہ. فقال ما یبکیک، تو عبداللہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں رو رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری تو ایک وجہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی زوجہ نے فرمایا رأیتک تبکی فبکیت، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو بس مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رونے لگی. سبحان اللہ. کیا یعنی اللہ کی، یا واقعی دیکھیں گے کہ جو اللہ کے خوف یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو شخص رو رہا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کے ہی رونا آ جاتا ہے انسان کو. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زندگی جب پریشانی اور ٹینشن دیتی تو ہم اپنے شیخ، اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آتے، اور جب ان کی محفل میں بیٹھتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تو تمام ٹینشنیں اور غم دور ہو جاتی ہیں. یعنی ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا. تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے پر خشیت کے آثار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو واقعی عبداللہ بن رواحہ جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی زوجہ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر ان کو بھی رونا آ گیا. یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ انی ذکرت قول اللہ تعالی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس پر اس کا گزر ہوگا، یعنی پل صراط پر، جہنم سے اس ہر شخص کا گزر ہوگا. تو عبداللہ کو جو ہے وہ یہ فرمان یاد آ گیا، اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی کس طرح سے پرسنلائز کیا ہوگا اس کو، کہ وہ کیا سخت ترین مقام ہوگا کہ جب ہر بندے نے جہنم سے گزرنا ہے. تو عبداللہ کو یہ سوچ کے جو ہے وہ رونا آ گیا. فلا ادری اننجو منہا ام لا، کہ مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں ہم اس سے بچ کے نکلیں گے یا نہیں، آیا کہ اس سے گزرتے وقت کہیں جہنم میں تو نہیں گر جائیں، یا اس سے بچ کے نکلیں گے یا نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا قرأ، کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ آیت تلاوت فرماتے کہ اب وقت نہیں آ گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی سے ڈر پڑیں، خشیت آ جائے ان کے دلوں میں، ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر جب یہ آیت پڑھتے تو رو پڑتے، حتی
یہاں تک کہ وہ یعنی رونا ان پر غالب آ جاتا تھا. وقال، اور وہ یہ کہتے تھے بلا یا رب، بلا یا رب، ہرگز، بلکہ جی ہاں بالکل بالکل یا رب. وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ اہل ایمان کو اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب سے خشوع اختیار کرنا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے. ایک اور روایت ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک موقع پر ایک ٹھنڈا پانی پیا تو وہ رو پڑے اور بہت زیادہ روئے. فقیل ما یبکیک، تو کہا گیا کہ اے عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ذکرت آیۃ فی کتاب اللہ، کہ مجھے ایک آیت یاد آ گئی اللہ کی کتاب میں، اور وہ یہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ ان کی چاہت اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی. فعرفت ان اہل النار لا یشتہون الا الماء البارد، تو میں یہ جان گیا کہ بے شک جہنمی جو ہوں گے وہ نہیں خواہش کریں گے، ان کی چاہت سوائے ٹھنڈے پانی کی اور کسی کی نہیں ہوگی. وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یعنی جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم پر پانی بہاؤ، ہم پر پانی بہاؤ، یا پھر اس چیز میں سے ہمیں دو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو یعنی جہنمی کی جو خواہش ہوگی وہ ٹھنڈے پانی کی ہوگی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہی رو پڑے کہ اس وقت کیا ہوگا ان کا حال. ابھی تو ہمیں یہ ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، تو پتہ نہیں میں ہوں گا، پتہ نہیں میں کون سے گروہ میں ہوں گا، اہل جنت میں ہوں گا، اہل جہنم میں ہوں گا. غور و فکر کر رہے تھے، اپنے آپ پر یہ آیت اپلائی کر رہے تھے تو ان کو رونا آ گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر، ابھی ویسے تو بہت سارے آثار میرے پاس ہیں جو ہم یہاں پہ ذکر کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طرح سے ہر موقع کو غنیمت جان کے قرآن کی آیت ان کو یاد آ جاتی تھی اور رونا آ جاتا تھا. ہر موقع پر وہ قرآن کی آیت پر غور و فکر کرتے تھے. یعنی کوئی بھی چیز دیکھتے تو قرآن کی آیت یاد آ جاتی تھی، اور قرآن کی آیت آتی تھی یاد تو اس پر غور و فکر کرتے تھے، یا پھر قرآن کی آیت کو پڑھتے وہ غور و فکر کرتے تھے. یعنی ان کی زندگی they were living with قرآن کے ساتھ وہ زندہ رہتے تھے، قرآن کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، ہر چیز پہ ان کو اللہ کا کلام یاد آ جاتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے اسلاف کا تدبر تھا. اسی طرح جو ہے وہ یعنی وہ فوری طور پر تدبر کر کے عمل کیسے کرتے تھے، اس بارے میں بھی چند روایات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لما نزلت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو ابو دحداح فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ یرید منا القرض، کہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ہم سے قرض چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مراد یہ قرض حسنہ سے یہ ہے کہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہ جیسے کہ یہاں پہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مدد کرنے میں کون ہے، من انصاری اللہ، کہ کون ہے میری مدد کرنے میں، اللہ کی دین کی مدد کون کرے گا. تو اللہ کے دین کو ہم میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ہم پر احسان ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے دین کی مدد کر کے یہ اللہ کو قرض دے کے گویا ہم اپنے آپ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں یا اپنی مدد کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت اور شفقت، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے اور قرض گویا یہ ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت کے اللہ تعالیٰ نے لفظ کون سا استعمال کیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. تو ابو دحداح غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتا ہے نعم یا ابا دحداح، نعم یا ابا دحداح، اے ابو دحداح، جی ہاں. قال ارنی یدک فناولہ یدہ قال فانی قد اقرضت ربی حائطی، کہ اللہ کے نبی آپ اپنا مجھے ہاتھ دکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو یہ باغ بطور قرض دے دیا ہے. وفی حائطہ 600 نخلۃ، اور
ابو دحدہ کے باغ میں جو ہے وہ 600 کھجور کے درخت، 600 کھجور کے درخت، اتنا بڑا باغ تھا۔ پھر ابو دحدہ روایت میں آتا ہے پھر ثم جاء الی الحائط، پھر ابو دحدہ جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف آئے اور کہا یا ام الدحدہ، دور سے یعنی باغ کے اندر نہیں گئے کیونکہ باغ تو اللہ کی راہ میں وہ دے چکے تھے، باہر سے ہی کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں اے ام دحدہ، یعنی اپنی زوجہ کو، اور وہ زوجہ جو ہے وہ باغ میں تھی۔ فقالت لبیک، حاضر، فقال اخرجی، نکلو یہاں سے، فقد اقرضتہ ربی عز وجل، بے شک میں نے یہ باغ جو ہے وہ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ یعنی اب میں نے اتنا ایسا سالڈ عمل ہوتا تھا قرآن کی آیت کو سن کے کہ ابو دحدہ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اب باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہو رہے، کہہ رہے نہیں میں نے خرچ کر دیا، میرا ہے ہی نہیں، جب میرا ہے نہیں تو میں کیسے داخل ہوں؟ تو باغ کے باہر اپنی فوراً زوجہ سے کہا کہ آ جاؤ باہر، اور زوجہ بھی جو ہے وہ کمال کی ہوتی تھی اس وقت، فوراً لبیک کا، یہ نہیں پوچھا بھائی کیا یہ کیا کر دیا، ایسے کیسے دے دیا، مجھ سے مشورہ نہیں کیا، یہ چون چراں جو ہے وہ اس طرح کے سوال نہیں کیا، فوراً لبیک کہہ کے جو ہے نکل آئی باہر۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ہم ان صحابہ پر، کیسے وہ ان آیات پر جو ہے وہ فوری طور پر عمل کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ تھے بعض جو ہے وہ آثار۔ اور اسی طرح ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے، یہ خصوصاً میں آپ کے سامنے ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ جن کو بڑے مسائل اور بڑی مشکلات آتی ہیں پردہ کرنے میں، خصوصاً ان خواتین کو کہ جو بہت زیادہ پوچھتی ہیں کہ ہم کیا پردہ کریں اور ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے پردہ کرنے میں، تو سنیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، کہ اللہ تعالیٰ ان عورتیں، ان مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے، پہلی جو مہاجر عورتیں تھیں ان پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ لما انزل اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ ان کو چاہیے، یعنی ان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اوڑھ لیں، یعنی ان کو ستر، ان کو ڈھانپ لیں، پردہ کریں۔ تو شققنا مروتہن فاختمرن بها، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جیسے ہی آیت نازل ہوئی ویسے ہی ان مہاجرات جو صحابیاں تھیں انہوں نے اپنے موٹے موٹے لباسوں کو لے کے آدھا کیا اور اس کے ذریعے حجاب کیا اور پردہ کیا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ نہیں پوچھا کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، میں کیوں پردہ کروں، یا میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں کچھ بھی کرنا چاہوں، ہم تو آزاد عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا یہ اتنا سا پردہ تو جائز ہے، یا یہاں پہ جائز ہے یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ہلکا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی سوالات نہیں اٹھائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ویسے ہی موٹے موٹے کپڑے لے کے انہوں نے پھاڑے، آدھے کیے، اور یعنی کپڑوں کی تنگی ہوا کرتی تھی، تو یہ بھی سوال نہیں ہوا کپڑوں کی تنگی ہے کیا کریں، کیا ہمیں رخصت ہے، بلکہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، فوراً سے پردہ کیا اور اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ جو ہے وہ اوڑھ لیا۔ تو یہ بعض سلف کے آثار تھے کہ وہ قرآن پر تدبر کر کے فوری طور پر اس پر کیسے عمل کیا کرتے ہیں۔